السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے آپ کے اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل چھولیا آسمان میں۔ آئیے ناظرین، آج ہم آپ کو ملاتے ہیں ایک ایسی خاتون سے جنہوں نے کامیابی کے لیے کبھی کوئی رکاوٹ کو رکاوٹ نہیں سمجھا، یہاں تک کہ جسمانی معذور ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس معذوری کو اپنی کمزوری کی بجائے طاقت بنا کر استعمال کیا۔ ہاں ناظرین، آج ہم ایسی ہی خاتون کی زندگی سے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں۔ آج ہم IAS آفیسر ایرا سنگھل کا تعارف کروا رہے ہیں۔ ایرا سنگھل کی کامیابی ان تمام معذورین اور ان کے والدین کے لیے مشعل راہ ہے جو جسمانی معذوری کو کامیابی کے لیے ایک بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ ایرا سنگھل جسمانی طور پر پیدائشی ہی فٹ نہیں تھی۔ سنگھل کو سکیلوسس کی بیماری ہے۔ یہ دراصل ریڑھ کی ہڈی میں خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عموماً انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، لیکن سنگھل کی یہ ہڈی سیدھی کے بجائے ایس شکل میں ہے۔ اس بیماری میں ذہنی طور پر کام کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن انسان کا جسم نارمل انداز میں بڑھتا نہیں ہے۔ جسم کی ہڈیاں کمزور رہتی ہیں، اسی لیے انسانی جسم کو مکمل نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ سنگھل کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کا قد نارمل انداز میں بڑھ نہیں سکا۔ سنگھل کی کامیابی میں ان کے والدین کا بہت بڑا حصہ رہا۔ انہوں نے کبھی بھی انہیں پست ہمت ہونے نہیں دیا۔ ہمیشہ کہتے رہے، تم بہت پرفیکٹ ہو، تم جو چاہو وہ کر سکتی ہو۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ جب بچپن میں ان کے والدین نے ان کا داخلہ نارمل اسکول میں کروانا چاہا اور اسکول انتظامیہ ان کا داخلہ دینے سے انکار کرتے رہے، تو انہیں تعجب ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیونکہ وہ اپنے والدین کو بہت پرفیکٹ سمجھتی تھیں اور یہ اعتماد انہیں اپنے والدین سے ملا، کیونکہ ان کے والدین ہمیشہ انہیں کہتے تھے کہ تم پرفیکٹ ہو، اسی لیے وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتی تھی۔ والدین کی اتنی اچھی تربیت رہی کہ انہیں کبھی بھی ڈسیبلٹی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ والدین اور خصوصی طور پر ان کے والد صاحب کی بے انتہا کوشش سے اسکول میں انہیں داخلہ مل گیا۔ والدین نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے اسکول کے قریب ہی گھر کرائے پر لیا تاکہ بیٹی کو اسکول آنے جانے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اسکول کی تعلیم کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ وہ پڑھائی چور تھیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کلاس میں جو بھی ٹیچر پڑھاتی تھی غور سے سن لیتی اور وہ ہمیشہ انہیں یاد رہتا تھا۔ وہ کبھی کتابی کیڑا نہیں بنی، ہاں لٹریچر زیادہ پڑھا کرتی تھی۔ میتھس سبجیکٹ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ سبجیکٹ بہت آسان ہے اگر آپ کے ٹیچر کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہو، ورنہ بہت مشکل ہے۔ سنگھل کے سفر کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بے بجا ہوگا کہ اکثر معذورین اپاہج، لنگڑا، اندھا، کم خط، کالی اور اس طرح کے منفی الفاظ کا غلط انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہ دراصل بیماری ہماری ہے، اصل ہماری یہ کمزوری ہے، اور یہ الفاظ ہماری چھوٹی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے کہ دنیا میں ایسے افراد ہیں جو اپنی ان کمزوریوں کو طاقت بنا کر تاریخ رقم کر چکے ہیں۔ سنگھل کا IAS تک کا سفر کچھ اس طرح کا ہے۔ انہوں نے سال 2010 سے 2014 تک IAS کا امتحان لکھا۔ ہر سال وہ کامیاب ہوتی، لیکن انہیں جسمانی معذوری کی وجہ سے IAS کے بجائے IRS کا عہدہ ہی دیا جاتا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہے۔ جو امیدوار اپنی صلاحیت رکھتا ہو، صرف اس کی جسمانی کمی کی وجہ سے اس کو عہدے سے دور رکھنا سراسر ناانصافی ہے۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل میں مقدمہ دائر کیا۔ کورٹ کچہری کے کاموں میں پیسہ بے دریغ خرچ کرنا پڑتا ہے۔
انہوں نے پیسے کی پرواہ نہیں کی اور یہ مقدمہ جیت لیا۔ اس کے بعد وہ دہلی میں اسسٹنٹ کلکٹر کے طور پر خدمات انجام دینے لگی۔ یہ ان کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ سنگھل کا سفر ان تمام طالب علموں کے لیے ایک سبق ہے جو خواب تو دیکھتے ہیں مگر پھر اپنی عمر، معذوری، غریبی اور دوسرے وجوہات کا رونا روتے ہوئے منزل تک نہیں پہنچتے، جبکہ منزل حاصل کرنے کے لیے انسان کو صرف محنت، عزم، جذبہ اور ہمت کی ضرورت ہے۔ ان سب چیزوں میں کوئی معذوری کبھی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اسی بات کو سنگھل نے سچ کر دکھایا۔ ان کی دوسری خوبیاں یہ ہے کہ انہیں ہندوستانی زبانوں کے علاوہ اسپینش، فرینچ اور اٹالین اور جرمن زبانیں بھی آتی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف پڑھائی میں آگے ہیں بلکہ وہ ماہر پکوان بھی ہے۔ سنگھل کا کہنا ہے کہ سب کے پاس کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کسی کی پرابلم دکھائی دیتی ہے تو کسی کے نہیں۔ ہم کو اپنے مسائل کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ سچے دل سے محنت کرو، اگر منزل نہیں ملی تو اس کے پیچھے پاگل مت بنو اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ سنگھل سے متعلق یہ ایک خوبصورت واقعہ بھی ہے۔ جب وہ چھوٹی تھی تو ان کی فیملی کلکتہ سے میرٹھ شفٹ ہوئی۔ میرٹھ میں کرفیو لگا ہوا تھا۔ پہلی بار انہوں نے لفظ کرفیو سنا اور کرفیو میں جب نرمی دی جاتی تھی تو اس وقت ڈی ایم یعنی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے اعلانات سنتی تھی کہ کرفیو میں اتنے گھنٹے کی نرمی ہے۔ اس وقت یہ خیال جاگا کہ عوام تک آسانی سے رسائی حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ آفیسر بننا ہوتا ہے۔ 31 سال کی عمر میں انہوں نے 2014 کے UPSC کے سول سروسز امتحان میں پہلا نمبر حاصل کیا۔ انہوں نے کمپیوٹر سائنس سے BE اور اس کے بعد MBA کیا۔ BE اور MBA کے بعد وہ ایک پرائیویٹ ادارے میں اعلیٰ آفیسر بن گئی تھی، لیکن اس جاب سے وہ مطمئن نہیں تھی۔ اس جاب سے دوسروں کی مدد کرنے کا جو جذبہ تھا وہ معدوم ہو رہا تھا، اس لیے وہ IAS بننا چاہ رہی تھی اور کامیاب ہو گئی۔ نہ صرف کامیاب ہوئی بلکہ سول سروسز کے امتحان میں ٹاپ کرنے والی پہلی معذور خاتون بھی بنی۔ ناظرین، آپ کو سنگھل کا یہ سفر کیسا لگا؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس طرح کے کامیاب افراد کے سفر کو جاننے کے لیے ہمارا چینل چھو لیا آسمان کو دیکھتے رہیں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اس طرح آپ ایک قوم کے ذمہ دار فرد بنیں گے اور معذورین کے لیے آپ تک کا یہ پیغام ایک بہت ہی سنگ میل ظاہر ہوگا۔ خدا حافظ۔ Create a video of your talents and share it via WhatsApp on 9700491819. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe. Thank you.